بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہی بڑے اہم اور غیر معمولی فیصلے پہلے دن ہی کیے۔ ایک تو وہ سادہ گاڑی میں آئے، 1300 سی سی گاڑی اس میں آئے۔ انہوں نے بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مختصر سیکیورٹی رکھیں گے اور گاڑی 1300 سی سی استعمال کریں گے۔ حالانکہ چیف جسٹس پاکستان کو بلٹ پروف گاڑی دی جاتی ہے اور اچھی خاصی ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی۔ دوسرا، انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، قوم کا بڑا وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ گارڈ آف آنر بھی جو پولیس دیتی ہے نئے چیف جسٹس کو، وہ بھی انہوں نے لینے سے معذرت کی۔ پھر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کارروائی ہے آج فل کورٹ کی، اور سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے جو کیس تھا، وہ انہوں نے براہ راست سرکاری ٹی وی پر دکھائی، جس کو تمام نجی ٹی وی چینلز نے بھی سارا دن جو ہے وہ دکھایا، اور 15 رکنی جو فل کورٹ تھی ججز کا اور وکلا کے کمنٹس، دلائل، سارا کچھ وہ عوام اپنے ٹی وی سکرینوں پر سنتے رہی۔ اچھی بات ہے، شفافیت بھی آئے گی اور پتہ چلے گا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے ان کے ججز اور جو وکلا ہیں وہ کس طرح اپنا جو کیس ہے وہ لڑتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ بہت سے چیف جسٹس صاحبان آئے اور آ کر چلے گئے، اور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے بھی کیے، مگر سوائے چند فیصلوں کے عدالت میں یا عدالت عظمیٰ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اچھے الفاظ میں تاریخ میں یاد نہیں رکھا جاتا، بہت کم لوگ ہیں جن کو یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کو پاکستان کے عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا بھر کے انصاف کے جو نظام ہے اس میں پاکستانی جو عدلیہ ہے وہ آخری نمبروں پر اسی وجہ سے شمار کی جاتی ہے۔ بہت سے جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان یا معزز ججز صاحبان سپریم کورٹ کر کے ایسے گزرے کہ انہوں نے مشہور و معروف فیصلے کیے، معروف مقبول فیصلے کیے، سیاسی کیسز کے فیصلے کیے، لیکن اس کا فائدہ کسی خاص گروہ کو یا خاص جماعت کو ہوا، عام سائل کو نہیں ہوا۔ عام سائل کے آج بھی 57,000 کیسز موجود ہیں، اور آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے وہ 57,000 کیسز کا فیصلہ کرنا ہے، اس طرف دیکھنا ہے، قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، عام آدمی کو انصاف دینا ہے اور کسی کو مایوس نہیں کرنا، اور انہوں نے اپنے عملے کو بھی ہدایات جاری کی ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ جو مسند انصاف پر بیٹھی شخصیات تھی وہ وقتی طور پر تو شہرت حاصل کرتی رہی ایسے سیاسی فیصلوں سے جن کی وجہ سے کسی خاص گروہ یا جماعت کو فائدہ ہوا، لیکن پاکستان کے عوام اور نظام انصاف کا جو حالات تھے وہ نہیں بدل سکے۔ ایسے نام گمنام ہو چکے، اور کئیوں کو تو پاکستان کی جو سیاسی یا عدالتی تاریخ ہے اس میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ جو موجودہ چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے لیے اور ان کی ترجیحات بھی نظر آتی ہیں، اور لوگوں کو توقع بھی ہے، امید بھی ہے کہ جو نظام انصاف کے ترازو کو لگا زنگ ہے وہ اتاریں، ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دیں، نظام انصاف کی جو سست روی ہے اس کو ختم کیا جائے، عدالتی نظام اور اس سے جو جڑے مسائل ہیں اور انصاف کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں، عدالتوں کو اشرافیہ کی بجائے غریبوں کی داد رسی جو ہے وہ اب کرنا ہوگی، بہت ضروری ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی پہلی کوشش ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ خود نیچے سے اوپر آئے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ مین ہیں، زیادہ پروٹوکول اور سیکیورٹی وغیرہ کے وادی نہیں ہیں، اور ان کا اب امتحان بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیں گے، انصاف سچا، سستا، فوری انصاف دیں گے تو ہمیشہ تاریخ میں وہ یاد رکھے جائیں گے، یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ اس پر کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی ان کی ترجیحات ہمیں نظر آئی ہیں تو انشاءاللہ تعالی عام آدمی کو بھی ریلیف ہمیں ملتا ہوا نظر آئے گا، اور پاکستان کا عالمی سطح پر جو عدالتی نظام کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، جو ہماری رینکنگ بہت کم ہے، وہ بھی بہتر ہوگی۔ اور آج انہوں نے اس حوالے سے جو اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس کی کارروائی کو براہ راست دکھایا ہے، یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے
میاں نواز شریف کے حوالے سے، کیونکہ سیاسی خبر کے بغیر نہ آپ رہ سکتے ہیں نہ ہم رہ سکتے ہیں، آپ بھی وہی چیزیں سننا چاہ رہے ہیں، ان کی وطن واپسی کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو الفاظ کی جنگ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف دونوں نے لندن سے یہ احکامات جاری کیے ہیں اپنی جماعت کو، اپنی جماعت کے رہنماؤں کو، کہ وہ ذاتی اٹیک نہ کریں ذوالفقار بھٹو پہ اور بینظیر بھٹو پہ، وہ ذاتی اٹیک نہ کریں، ذاتی حملے نہ کریں، ان کی شخصیات کو کچھ نہ کہیں، سیاسی طور پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کا بھی مہذب انداز میں جواب جو ہے وہ دیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت میں اتحادی تھی، 16 ماہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر 90 کی دہائی والی سیاست جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کو ابھی تک مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا، گزرے گا، آگے بڑھے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ ان بیانات کے جو جوابات ہیں وہ دیے جائیں گے، دوسری یا تیسری سطح کی جو قیادت ہے وہ اس کے جو جوابات ہیں وہ دے گی، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے نون لیگ ایک واضح پالیسی، لیکن فی الحال وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اس پنگے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب انتخابی شیڈول آ جائے گا، انتخابی مہم ہم چلائیں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کا سن لیں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ دباؤ بڑھا رہی ہے نون لیگ کے اوپر بھی، اور نون لیگ نے بھی ایک بڑی سیاسی چال چلی ہے کہ وہ سندھ میں ڈیرہ جمانا چاہتی ہیں، اور وہ مائنس پیپلز پارٹی جانا چاہ رہے ہیں سندھ میں، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ آئیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ چلے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، کوئی انتخابی اتحاد کر لے، تو ہم پھر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جاتے، ورنہ تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے۔ تو دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں سندھ میں نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کو تیار ہیں، انتخابی اتحاد کے لیے تیار ہیں، لیکن کرنا یہ ہوگا کہ نون لیگ سندھ میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ نہیں جائے گی، جے یو آئی فے جو ہے اس کے ساتھ ہم بھی اتحاد کر لیں گے، اور نون لیگ کو بھی جو حصہ ملتا ہوا وہ ہم دے دیں گے۔ اب یہ پیپلز پارٹی نے ان کی طرف ایک دانہ پھینکا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے ابھی تک نہیں آیا، تو یہ بھی ابھی اس کے اوپر بھی غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بچا ایک طرف دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ کچھ لو اور کچھ دو، تو سیاست میں یہ ہوتا ہے، سیاست اور منافقت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جی جو جہاں سیاست جو ہے وہ ہوتی منافقت سے، چاہے وہ نچلی سطح پہ ہو، اوپر والی سطح کے اوپر ہو، یہ پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، جو اپنا ذاتی فائدہ جس کو جہاں پہ زیادہ نظر آتا ہے وہی چلتا ہے۔ تو ابھی مسلم لیگ نون نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں چلی جاتی ہے تو لازمی طور پر اس کا جو نقصان ہے وہ ہوگا مسلم لیگ نون کو، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ اگر الیکشن لڑے گا تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کئی جو ڈبیٹ ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن دانہ پھینکا ہے پیپلز پارٹی نے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، اور ابھی نون لیگ کے جب یہ ابھی تو وہ اپنے قائد نواز شریف کی تیاریوں میں، استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ جو میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ بتائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل سامنے آئے گا، کوئی جواب وہ دیں گے، تو پھر ایک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف کو بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سیاسی انداز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو بارڈ آف ورڈز ہے، یعنی کہ الفاظ کی جو جنگ ہے، یہ جاری رہے گی، لیکن ابھی شہباز شریف اور نواز شریف نے کہہ دیا کہ اتنی حد تک نہ جائیں کہ جس طرح ادھر سے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کی طرح کے الزامات گالم گلوچ والے نہ ہوں، جو بھی بات کرنی ہے سیاسی انداز میں، مہذب انداز میں جو ہے تنقید کا اور الزامات کا جواب دیا جائے، اور بینظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے سے گریز کیا جائے۔ تو یہ دو خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔